لیکن نبی کی ذات کا مطالعہ کریے، نبی اپنے سینے سے ہما وقت امام حسین کو لپٹائے رہتے ہیں، کہیں امام حسین کو چوم رہے ہیں، کہیں امام حسین کو لے کر جھوم رہے ہیں، اور کبھی امام حسین کو لے کر سون رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ جنتی پھول میری بیٹی فاطمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جنت کی خوشبو میری بیٹی سے آتی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ فاطمہ کی بات آ گئی، پوری کائنات کی اس ماں کی بات آ گئی جس ماں کے سر کے بال کو کسی نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جب ماں اتنی بڑی تقیہ ہو تو بیٹا حسین نہ پیدا ہوگا اور پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب ماں اتنی بڑی صابرہ ہو، شاکرہ ہو، زاہدہ ہو، عابدہ ہو تو بیٹا صبر و صداقت کا پیکر بڑھ کر حسین آدم کا خطاب لے کر جنم لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ماں کا چال، ماں کی چال، ماں کا چلن کچھ گڑبڑ ہو تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولاد کے اوپر کیسا اثر پڑے گا۔ ارے وہ حسین جن کی ذات پر خود خدا، جن کی ذات پر خود خدا قربان ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو یہ حسین مجھے بہت پیارے ہیں۔ جب میرے بنائے ہوئے قانون کو ظالم توڑنے کی کوشش کریں گے تو حسین اپنے ہونٹ کا گارا بنا کر اسے جوڑ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا ہے محبوب کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، دولت بھی تمہیں، شہرت بھی تمہیں، طاقت بھی تمہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس محبت اہل بیت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام میدان کرب و بلا سے نہیں پہنچایا بلکہ مدینۃ المنورہ سے پہنچایا تھا، اور یہ پیغام آج پوری کائنات میں پہنچ چکا ہے۔ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے، سادات کرام کے جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے نورانی جلووں سے ہماری زندگی لبریز ہو جاتی ہے۔ تبھی تو کبھی شاہ منور کی یاد آتی ہے، کبھی سید فیضان اللہ صاحب قبلہ کی یاد آتی ہے، کبھی مخدوم سمنا کی یاد آتی ہے، کبھی وارث دیوا کی یاد آتی ہے، کبھی غوث زمانہ کی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات واہ واہ، میں واقعات نہیں بیان کروں گا، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کس جلسے کی زینتوں شوکت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان قریب آپ کے وہ روبرو ہوں گے۔ میں صرف بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا اور اپنے بزرگوں کا فیض لینے کے لیے حسین کا تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی محلے کے بچے سے پوچھو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سنی ہو، کیوں نہ وہ وہابی ہو، وہ بھی یہ کہہ بیٹھے گا کہ ساری کائنات کے چین و سکون کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا کے چین کا نام حسین ہے، علی کے دلارے کا نام حسین ہے۔ ارے یہی نہیں بلکہ خدا کے دین کا نام حسین ہے، ساری خدائی کی ملکیت کا نام حسین ہے۔ امام حسین کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسین ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے کسے کیسے مالک ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات بہت مرتبہ بتائی جا چکی ہے کہ حسین نبی سے ہے اور نبی حسین سے ہے، یہ بات بہت مرتبہ ریپیٹ کی جا چکی ہے، لیکن آپ خود ہی ڈیسیزن نوٹ کریے، خود ہی فیصلہ کریے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹھے رہیے صرف سنتے رہیے، نہیں، اپنے ذہن و دماغ پر ذرا سا زور ڈالیے اور اپنے عقل کی گٹھیوں کو کھولیے اور کھولنے کے بعد ذرا سوچیے کہ امام حسین مصطفیٰ جان رحمت سے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت حسین سے کیسے ہیں تو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو کربلا کے میدان میں امام علی مقام زندہ ہے، امام علی مقام کا لاڈلا شاہ دولہ کا پیارا منور ہمارا زندہ ہے۔ عالم تصور میں
ان کو گواہ بنا لینا اور مولا علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا، اے میرے آقا علی، اے میرے مولا علی، حسین نبی سے کیسے ہے؟ اے میرے آقا حسین آپ ہی بتا دیجئے، آپ حسین ہیں اور آپ سے دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک بات صاف واضح ہو جاتی ہے، ایک بات کی تشریح ہو جاتی ہے کہ حسین نبی سے ہے۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بیٹے شہزادے حضرت امام حسن اور حسین ہے۔ پتا چلا کہ نانا سے نواسے ہو گئے، لیکن نبی اب نواسے سے کیسے واپس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ بیٹے کو جنم کرنے کے بعد کوئی بیٹا باپ کو جنم کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، پوتا پوتا ہوتا ہے، ناتی ناتی ہوتا ہے، ہر رشتہ اپنے جگہ پر مقدم ہے۔ لیکن امام علی مقام کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور یہی جملہ حضرت عائشہ سے نبی کائنات نے فرمایا۔ اے میری پیاری مقدس سنو، علی جس کو میں نے پوری کائنات کا ولی بنایا ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے میرے سرتاج پوری کائنات کے مالک و مختار صاحب معراج، آپ کے بتائے کہ علی آپ سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر آپ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے عیسیٰ نہ آتے، آپ نہ ہوتے نبیوں کی جماعت نہ بھیجی جاتی، آپ نہ ہوتے صدیقین نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے شہداء نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی۔ اس لیے اے میرے آقا آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور فرما رہے ہیں تو اس وقت میرا لاڈلا حسین علی کا بیٹا ان سب کی محاسبت فرمائے گا اور اسی گردن کو میدان کربو بلا میں کٹائے گا۔ اس لیے اس کے بعد جو دنیا میں دین چلے گا وہ دین حسین سے ہوگا اور اسی کے بدلے میں حسین سے میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں مر جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب ملنے کی بات آئی ہے، واہ۔ ملنے کی بات آئی ہے تو ہمارا مالک خالق ایسا بے نیاز ہے کہ اپنے نبی کو بھی ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ کہا محبوب دنیا بنائی میں نے ہے، چلانا تمہیں ہے۔ دنیا کے نظام کے بندھن کو باندھ میں نے دیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا تمہیں ہے۔ اے میرے محبوب یہ ساری کائنات تمہاری ہے اور کائنات کے چپے چپے میں ذکر تمہارا ہوگا، تمہارے لاڈلوں کا ذکر ہوگا۔ اب ملنے کی بات آئی تھی، لوگ کہتے ہیں نبی سے مت مانگو، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ حرام خور ذاکر نائک نے انٹرنیٹ کی ویڈیو میں جو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کہا آج اس دور میں پیارے آقا سے مانگنا حرام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں معاذ اللہ تو خود ہی دوسرے حرام ہے۔ ارے جو نبی سے مانگ لیتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر حرام ہوتا ہے تو حلال۔ سبحان اللہ سبحان نبی کے مانگنے کا صدقہ، ان کی نسبت کا صدقہ دیکھو کہ اگر حرام ہو اور نبی نواز دے تو حلال ہو جاتا ہے۔ نبی کا پاور دیکھو، نبی جب دیتے ہیں ہم سب پر سونا حرام ہے، لیکن نبی نے اپنے صحابی کو سونے کا کنگن پہنایا۔ واہ واہ، بے شک۔ بتاؤ شریعت کس کے باپ کی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے میں نے سرکار کی دیار میں دیکھا ہے، ایک دو نہیں تقریباً 7 سال سے یہ انجمن ادا یہاں آتا ہے اور میں نے مشاہدہ کیا ہے، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے شفا پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون کہتا نہیں ملتا ہے؟ مانگنے کا منہ تو لے کر کے آؤ، بے شک بے شک۔ پیالہ الٹا کر کے مانگو کہ زندگی پر دے مولا دے مولا دے مولا تو مولا دے گا، رکے گا کیا بات۔ واہ واہ، گہرا والا لے کے آؤ، محبت پیش کرو، عقیدت پیش کرو۔ سرکار نے فرما دیا نبی کی آل کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ دنیا میں مائی کا لال ایسا جو ایسے ہی مر جائے شہید کہلائے، وہ بھی زندہ رہے، اس کی زندگی کی گواہی قرآن دے۔ تو کہتے ہیں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، میں آؤ بتاتا ہوں مانگنے سے کیا ملتا ہے۔
خواجہ اجمیری کا نام سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ معاذ اللہ کی امام علی مقام، پیاس کی شدت